सियासी तंसीबात पर हमले कराए, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो जिना हाउस के बारे में है। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले उन्हें सजा देनी पड़ेगी। क्यों नहीं तमाम जज साहिबान को इकट्ठे करते और उनसे सुनते कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इसके ऑपरेटर्स ने उनके कामों में दखल अंदाजी की है। कोई सियासी सोच और कोई सियासी तोला अपनी फौज में हमला हुआ। इमरान खान साहब ने कहा था ये फौज भी मेरी है, फौजी भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, लोग भी मेरे हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट किया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन जो कि कुल का बनता है 31%। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। कहते हैं 7% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। निकले तो सही, बाहर निकालें तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहाँ 2000 बंदा इकट्ठा करते, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे। वो जुडिशल कमीशन रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं। इंतशारी टोला का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमारे लाखों के जलसों में कभी गमला नहीं टूटा। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मेरा सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। ये वाक़यात, इसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी है, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये भी क्लियर है कि किस तरीके से वर्गलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अहदाफ दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दे ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। हम तैयार हैं, बनाए जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या, वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले के भी अहाता करे, किस तरह लोगों को हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, इस बात का भी अहाता है। वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला। क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया और चूंकि हमने नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना था, वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। ये बिगर प्रॉब्लम। ये कहते हैं जी कि ऐसा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जुडिशल कमीशन पे 2014 के धरने की भी बात करेगा, वो जुडिशल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल करें, लेकिन वो जुडिशल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनको भी प्रोब करेगा, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने उसको भी प्रोब करेगा, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा। 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं। और अगर इन 2 अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर DG ISPR साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, जरूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये एस्टैब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किन की बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। कम से कम PTI उस पर शामिल नहीं थी। तो वक्त आ गया है कि जी हर 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद आप लोग एक वेनमस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं PTI के खिलाफ और समझे कि हम ये भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अब जुडिशल कमीशन आपने खुद फरमाया है कि कायम करने को तैयार हैं, तो हमारी एडिशंस के साथ अब जुडिशल कमीशन करें ताकि कौम को वाकई पता चले कि कौन मुजरिम है,
پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی. ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے, ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن, یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون کر گیا, کیسے کر گیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم, سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس, بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس. کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں. کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے مٹا دیے. 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47%, تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ. اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی جو کہ یہ جن کے لیڈرز, میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی, ان کے جو لیڈرز ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. وہ 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا, اکثریت میں رہتے ہیں, تو ادھر گئے. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں, پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت. کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ کیا ہم مان لیں گے؟ یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے, مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو آپ نکلیں تو صحیح, باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو, کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کرتے ہیں, ہمیں اجازت دیں, ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours. They should take up the challenge. عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے. تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے. پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے, جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی تک و دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں, اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا. کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے, یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹرز نے ان کے کاموں میں ایک دم دخل اندازی کی ہے, ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں. کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا.
وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباغ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کسی نے ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو کمشنر تھا؟ پچھلے 2 مہینے سے کہاں ہے وہ؟ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے نہیں ملا وہ. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے, بتا دیں کہاں ہے وہ. کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے؟ کس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے؟ کس کی قید میں ہے وہ؟ کیوں ہے کسی کی قید میں؟ اس لیے کہ اس نے سچ بولا ہے, بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا. بھئی کہاں رکیں گے آپ؟ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ ہو, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا, اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے, اور جیسے آپ نے کہا فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست کا حصہ لے. یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف. جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے نہ دی ہو. انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے, فوجی بھی میرے ہیں, ملک بھی میرا ہے, لوگ بھی میرے ہیں. بارہا انہوں نے یہ کہا ہے, ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا. وہ کیا وجہ ہے؟ مجھے جو سوال آپ لوگوں سے ہے, دوستوں سے, بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کا سوچتے ہیں. وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں. یہ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے, اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا. یہ ملک is stepping out of their shackles. اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے. وہ سب کچھ باہر آئے گا, اور وہ آئے گا باہر. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم یہیں ہیں. اور ہم یہ لڑائی جو ہے, ہم یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جائے.